تو جی پرویز الہی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بڑا واضح بڑا دو ٹوک میسج جو ہے وہ اس گرفتاری سے جہاں جہاں پہنچانا مقصود تھا وہاں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شاہ محمود قریشی نے بھی لنکا ڈھا دی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی اور ان کے وکلاء نے شاہ محمود قریشی سے جیل میں ملاقات کی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا ایک بڑا اہم پیغام بھی منظر عام پر آ چکا ہے، کیونکہ اس ساری سچویشن میں بہت سے پلانز کو بریک اسی لیے لگی ہوئی ہے کہ شاہ محمود قریشی ابھی ڈاماڈول ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ نواز شریف اور کمپنی جو ہے اسے طاقتور حلقوں پر شک ہو چکا ہے اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان کو تو مائنس کرنا مقصود ہے اور عمران خان پر ہم سے خود کش حملہ کروایا گیا، عمران خان کو تو ختم کروایا گیا، عمران خان کی تو سیاست ہمیں استعمال کر کے ختم کر دی جائے گی، لیکن ہمارا کیا ہوگا کالیا۔ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑا سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اور عمران خان کو مائنس کرنے والی نون لیگ کو ہے اپنی پڑ چکی ہے۔ اور یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے؟ یہ سب کچھ ایسے ہوا ہے کہ فواد چودھری کی انٹری جو ہے اس نے کھیل بگاڑا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بڑے عام نکات رکھنے ہیں، لندن سے میرے پاس بڑی ایکسکلوزیو خبریں ہیں اور نون لیگ جو ہے وہ اس وقت سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اور فواد چودھری کی پریس کانفرنس نے جہاں پی ٹی آئی کے بہت سے حلقوں کو، پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو کنفیوز کیا ہے، نون لیگ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی ہے کل، اور کل سے لے کے آج تک یہ لوگ سکون سے نہیں بیٹھے بلکہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ جو ایک صفحہ جس پر یہ پچھلے کچھ مہینوں سے بڑا فخر کر رہے تھے، یوں لگ رہا ہے کہ وہ ایک صفحہ پھٹنے کے قریب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اب ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ کوئی زیادہ حیرت زدہ نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ ان حالات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان حالات میں کوئی اناؤنسمنٹ ہو، کوئی پریس کانفرنس ہو یا کوئی بھی گرفتاری ہو جس بھی سطح کی، اس پر حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اتنا کچھ پچھلے کچھ دنوں کے اندر، پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر دیکھ لیا ہے، اتنا کچھ تبدیل ہوا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ریالٹی ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف، ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس نے ایک بھونچال کھڑا کیا ہوا ہے۔ نون لیگ کے اندر کیا کھلبلی مچی ہے میں اس پر آتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کے سامنے کچھ ڈیولپمنٹس رکھ دوں کہ جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ معاذ اظہر صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا کہ ان کی سٹیل کی جو فیکٹری ہے، جس نے جو کہ قیام پاکستان سے پہلے کا کام کر رہی ہے اور جس نے مینار پاکستان اور مختلف جو لینڈ مارکس ہیں پاکستان کے، انہیں تک سٹیل سپلائی کیا ہے، اسے بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ کیوں سیل کر دیا گیا وجہ آپ کو پتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر پولیس ذرائع جو ہیں وہ جیو نیوز کو خبر دے رہے ہیں کہ جی لاہور میں جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے معاملے میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے رابطوں کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے معاملے میں حماد اظہر اور اسلم اقبال کا عمران خان اور پارٹی ورکر سے 700 مرتبہ رابطہ ہوا۔ پولیس ذرائع نے کہا کہ حماد اظہر اور اسلم اقبال کی 10 سے 15 مرتبہ لوکیشن تبدیل ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے رشتہ داروں سمیت کئی افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال مختلف سموں سے رابطے کر رہے ہیں۔ میاں اسلم اقبال کے بھائی بھتیجے اور رشتہ داروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حماد اظہر کے سیکٹری اور دیگر رشتہ داروں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ موقف ہے اس وقت پولیس کے ذرائع کا، تو آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں۔ ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کے رابطے جو اس پلاننگ کے اندر ایک کردار ادا کرتے تھے، وہ رابطے باقی رہنما بھی کرتے تھے، لیکن جس نے پریس کانفرنس کی اس کے رابطوں کی ایسے لگ رہا ہے کہ تحقیقات بھی روک دی جاتی ہیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب پولیس نے 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری سے دوران ریمانڈ پستول برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اعجاز چودھری نے برآمد کیا جانے والا پستول فورینسک لیب بھجوا دیا اور فورینسک رپورٹ جو ہے وہ تفتیش کا حصہ بنے گی، اور انہیں کچھ روز قبل ہی جیل سے رہا ہو کر انہیں گھر نہیں جانے دیا گیا تھا، انہیں دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما سینیٹر اعجاز چودھری کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کا لدم قرار دی تھی اور ان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان کا ایکشن ری پلے بھی ہوا ہے، پرویز الہی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور چودھری پرویز الہی کو لاہور میں ان کے گھر کے قریب سے گرفتار کیا گیا۔ پرویز الہی کو اینٹی کرپشن پولیس جو ہے، اینٹی کرپشن کا جو محکمہ ہے جس نے پہلے پرویز الہی صاحب کا گھر بھی توڑا، اسی محکمے نے پرویز الہی صاحب کو اریسٹ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی اپنی گاڑی میں جا رہے تھے کہ پولیس نے گاڑی روک کر انہیں گرفتار کیا۔ اینٹی کرپشن حکام پرویز الہی کو دوسری گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ چودھری پرویز الہی کے ترجمان نے بھی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نگران وزیر اطلاعات پنجاب جو ہے عامر میر، انہوں نے بھی چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پرویز الہی پولیس کو مطلوب تھے اور انہیں فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار
गिरफ्तार किया गया। आमिर मीर ने कहा कि चौधरी परवेज लाई छुपने की कोशिश में माहिर हैं, लेकिन चूंकि कुछ रोज से इलाके का मुहासरा कर रखा था और वो आज भी ना निकलते तो शायद गिरफ्तार ना होते। उन्होंने बताया कि चौधरी परवेज लाई की गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत भी की गई और जिस गाड़ी में वो मौजूद थे वो बुलेट प्रूफ थी। दरवाजा खोलने की कोशिश की गई तो दरवाजा ना खोला गया, जिसके बाद गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की गई और फिर जब गाड़ी का दरवाजा खुला तो अंदर से चौधरी परवेज लाई जो हैं वो बरामद हुए। याद रहे कि चौधरी परवेज लाई ने करप्शन के मुकदमे में अदालत से अबूरी जमानत की दरखास्त जो है वो दायर की थी, लेकिन रिसेंटली जब ये आई थी खबर के जी गुजरांवाला ने एंटी करप्शन अदालत ने परवेज लाई की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी क्योंकि जमानत के लिए मुलजिम का अदालत पेश होना जरूरी था। मैंने उस वक्त आपको 4 दिन पहले बता दिया था कि परवेज लाई की गिरफ्तारी की राह हमवार हो चुकी है। अच्छा, इस सब के अंदर परवेज लाई साहब जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद छापे भी मारे गए थे। एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, ये वीडियो क्लिप भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चौधरी परवेज लाई को घसीट कर लेकर जाया जा रहा है। जाहिर बात है ज़ईफ शख्स हैं, बुजुर्ग हैं और उम्र भी है जो परवेज लाई साहब की अच्छी खासी हो गई हुई है और इनकी सेहत भी आपके सामने है कि किस तरह की सेहत है। 77 साल उम्र है इनकी, 77 ईयर्स, और इन्हें भी उसी तरीके से जैसे खान साहब को घसीट के उस लेवल पर तो नहीं जिस लेवल पर खान साहब को घसीटा जा रहा था, लेकिन इन्हें अच्छा खासा घसीट कर यहां से ले जाया जा रहा है। अच्छा, अब आपको मैं सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रख दूं। अच्छा नाज़रीन इकराम, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब बहुत से सियासी रहनुमा जो हैं वो भी मैदान में आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कल एक्टिव हुए, उनका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा मशकूक भी था। मैंने पहले भी ये बात बड़ी दफ़ा की कि फवाद चौधरी साहब ने बातें बड़ी प्यारी की, लेकिन अब उन बातों की एग्जीक्यूशन अगर माइनस इमरान के रास्ते से होके आती है तो फिर फवाद चौधरी साहब के बयानिए को भी, उनकी बातों को भी आवाम जो है वो रिजेक्ट करेगी। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड है टॉप पे वो क्या है, आप उस ट्रेंड को ही अंदाजा करें तो आप इधर से आपको पता चल जाएगा कि नो खान नो टीवी, यानी अगर खान टीवी पे नहीं है, खान का नाम टीवी से माइनस कर दिया गया है तो हमने टीवी देखना ही क्यों नहीं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इमरान खान के मुखालिफ मीडिया मालकान भी बहुत जल्द जाके खुद दरखास्तें कर रहे होंगे कि खान को वापस मीडिया पे खान का जिक्र तो लाने दे, वरना उनकी अपनी दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी। कितना उन्हें भाई अकोमोडेट कर सकेगी गवर्नमेंट, कितने ऐड दे सकेंगी जब बंदे ही देखने छोड़ देंगे, कॉर्पोरेट एड्स नहीं आएंगे, रेटिंग जो है, व्यूअरशिप जो है वो डाउन हो जाएगी। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने भी स्टेटमेंट दी कि जो फवाद चौधरी कर रहे हैं मैं उसमें एक्टिव नहीं हूं, और असद उमर गुलबर्ग में अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घिराव से मुतालिक केस में लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए और इनकी अबूरी जमानत 13 जून तक मंजूर की गई और इन्हें 1 लाख रुपए के हिफाजती जमानती मचलके जो होते हैं वो जमा करवाने का हुक्म दिया गया और अदालत ने असद उमर को मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि फवाद चौधरी एक्टिव है तो वही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, और जो फवाद चौधरी कर रहे हैं उसमें मैं कम अज कम एक्टिव नहीं हूं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब से कल इन्होंने मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी साहब अभी भी डटे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत से लोगों को हैरान किया। बहुत से ऐसे लोग जो शाह महमूद कुरैशी साहब पे बात करते थे वो उड़ाने भर गए। शाह महमूद कुरैशी अभी भी जेल में, अच्छी खासी उम्र भी है और डटे भी हुए हैं। और वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो है उनसे अडयाला जेल में उनकी साहबजादी गोहर बानो कुरैशी और वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक जो है इन्होंने मुलाकात की। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्टी कारकुनान के नाम बड़ा वाज़ेह पैगाम भेजा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक की शाह महमूद कुरैशी से अहम तरीन कानूनी अमूर जो है कानूनी उन पर मुशावरत भी हुई। शाह महमूद कुरैशी की गैर कानूनी नजरबंदी के हवाले से कल लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में अहम समाअत होगी, ये कहना है इनके वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब का। आपको मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं उनकी स्टेटमेंट सुनवा देता हूं कि उन्होंने अपने वालिद का पैगाम किस तरह से सबके लिए, क्योंकि बड़ी छोटी सी उनकी मुलाकात करवाई गई है, लेकिन उनकी वालिद से क्या बात हुई आप जरा पहले सुने। अस्सलाम वालेकुम, मैं गौहर बानो कुरैशी अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी को उनके वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक के साथ अदियाला जेल मिलने आई हूँ। उनके साथ हम कानूनी मुशावरत करने आए हैं। कल इंशाअल्लाह लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में हमारी 3 MPO की क्वॉशमेंट की पिटिशन लगी हुई है और मेरी उनसे थोड़ी सी मुख्तसर जो कॉन्वर्सेशन हुई है, गुफ्तगू हुई है, उसमें मुझे उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है आप तक पहुंचाने के लिए, और वो ये है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह खड़ा रहूँगा। शुक्रिया। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू भी सुन ली। तो परवेज लाई साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ऑलरेडी अरेस्टेड हैं, जो नहीं इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर माइल हो रहा है उनके साथ विक्टिमाइजेशन का अमल जारी है, उनके बिजनेसेस को अफेक्ट किया जा रहा है, उनके फैमिली मेम्बर्स को उठाया जा रहा है। देखिए, कानून के मुताबिक जिसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है करें, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जमहूरी रवैयों के, ये आपके मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोसेस, आपके मुल्क के अंदर पोलिटिकल प्रोसेस जो है उसके लिए बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट करते हैं।
ہیں آپ, اور پھر ظاہری بات ہے یہ چیزیں واپس بھی آتی ہیں, گلے پڑتی ہیں. اچھا, اب یہاں پہ ایک جانب جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہیں, وہیں دوسری جانب زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی پنجاب میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, اور سردار تنویر صاحب بھی ایک اپنی پارٹی بنانا چاہ رہے تھے, لیکن انہیں کاف لیگ میں اکوموڈیٹ کرایا گیا, اور کاف لیگ میں چودھری سرور صاحب جو ہیں انہیں چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے. تو چودھری سرور صاحب, اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, سردار تنویر الیاس صاحب نے کوئی خاص اس میں ان کی ایکسپریشنز جو ہے وہ ایسی لگ رہا تھا زبردستی کی شادی ہے, دونوں کو مار کے بٹھایا گیا ایک ساتھ. اچھا, پھر جہانگیر ترین صاحب بھی ایکٹیو ہیں, زرداری صاحب بھی آگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کا بچا ہوا کچھ شیئر ہمیں مل جائے, کچھ بچت ہو جائے, کچھ بیچ میں سے ہم چیز بیچ میں سے حاصل کر پائیں, کچھ بیچ میں سے ہمیں فائدہ ہو جائے اپنے فوائد کے لیے, کہ بھئی بچا ہوا ہی صحیح لیکن عمران خان کا کچھ ووٹ بینک جو ہے وہ ہم توڑ سکیں. اب ووٹ بینک آپ نہیں توڑ پا رہے, آپ بندے ضرور توڑ پا رہے ہیں, وہ آ جائیں گے ڈھیر سارے جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں بھی آ جائیں گے. اچھا, اب یہاں پر obviously بہت ڈفرنٹ قسم کا پاور سٹرکچر بننا ہے. اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی توڑا جاتا ہے تو وہ ترین صاحب والے گروپ میں نہیں آئیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں obviously ان کے ترین صاحب کے ساتھ اپنے بہت سے ایشوز ہیں, اور ان سب کی پھر وہ اسی لیے 4-5 اس طرح کے گروپس بنائے جا رہے ہیں. آلدو کنگز پارٹی جو ہے وہ بنانے کا منصوبہ ہے, اور خان صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ اس وقت یہ کنگز پارٹی بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑنا. اب فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس سے پی ٹی آئی کے کنسرنز تو بڑے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نون لیگ والوں کے کنسرنز جو ہیں وہ اچھے خاصے بڑھ گئے ہیں, کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ جی عمران خان کو مائنس کروانے کے لیے ہماری سیاست کا بیڑا غرق کیا گیا, ہمیں اس لولی لنگڑی حکومت اور ہمیں جس طرح سے پھنسایا گیا, اور اس سب کے اندر عمران خان کو ختم کرنے کے منصوبے پر اسی تیزی سے اول درآمد جاری ہے. گندے ہم ہوئے, قربانی کا بکرا ہمیں بنایا جا رہا ہے, لیکن اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہو پا رہا. اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ترین گروپ کو ایکٹیو کر رہے ہیں, آپ ایک کنگز پارٹی بنا رہے ہیں, اور فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے چھوٹی سی بریک, اس کے بعد نون لیگ کو یہ بھی ہوا کہ بھئی یہ سارے ملوث تھے, لیکن ایک عمران خان جا رہا ہے تو پھر پیچھے سے پی ٹی آئی بھی قبول ہے. یعنی پی ٹی آئی قبول ہے, پی ٹی آئی کا ایک ایسا گروپ قبول ہے کہ عمران خان صاحب الگ ہو جائیں تو پی ٹی آئی کے لیے سارے راستے کھل جائیں, تو پھر ہماری سیاست کا کیا فائدہ. یعنی وہ ہمارے تک تو آنے دے ہی نہیں رہے طاقتور جو ہیں, بات کہ جی ہمیں بھی کوئی ووٹ پڑے, ہمارے لیے بھی کوئی سیٹلمنٹ کریں, ہمارے لیے بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. تو اس وقت نون لیگ جو ہے لنڈن کے اندر یہ بیٹھ کے پریشان بھی ہے. نون لیگ یہ سوچ بھی رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے, انہیں ابھی بھی نہیں صحیح پتا چلنا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, انہیں آنے والے وقتوں میں پتا چلنا ہے. اور یہ جو ایک صفحہ اس وقت یہ شک کر رہے ہیں, اور بڑا ٹکا کے شک کر رہے ہیں. ان کے جتنے حامی صحافی ہیں آپ ان کی باتیں سن لیں, جو نواز شریف صاحب کے یا نون لیگ کے یا مریم گروپ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں, جو ان کے ترجمان صحافی سمجھ جاتے ہیں, وہ بھی اس وقت یہی رونا رو رہے ہیں کہ جی نون لیگ کو اس میں کیا فائدہ. نون لیگ کو تو پھر وہی ایک محاورہ ہے کہ جی کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا, مطلب اور اس کے علاوہ کیا انہیں بچے گا, اور وہ 100 پیاز بھی اور 100 جوتے بھی, اور اس کے علاوہ تو نون لیگ کو کچھ بچ نہیں رہا. تو نون لیگ جو ہے وہ اس وقت بڑی پریشان ہے کہ جی زرداری صاحب کو بھی کچھ مل جائے گا, زرداری صاحب کا بھی شاید ووٹ بینک پنجاب کے اندر تھوڑا سا بڑھا کے کوئی سیٹنگ ان کی بڑھ جائیں. اور کل کو اگر یہ کنگز سارے پارٹیز جو ہیں یا پھر یہ جو گروپس ایسے ہیں جو پاور گروپس ہیں, انہیں اٹھا کے کسی کے پلڑے میں بھی ڈالنا ہوا تو کس کے پلڑے میں ڈالیں گے؟ نون لیگ کے نہیں, وہ زرداری کے پلڑے میں ڈالیں گے. اور نون لیگ کے حصے میں کیا آئے گا؟ نون لیگ کے حصے میں ٹھینگا آئے گا. تو نون لیگ جو ہے وہ اس وقت سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ obviously, اور یہ اس میں انہیں یہ بھی ٹینشن ہے کہ کہیں یہ نہیں کہ سامنے بس خان نہ آئے, خان سیاست سے مائنس ہو جائے, باقی انہیں کئی طاقتوروں کو پی ٹی آئی بھی قبول نہ ہو جائے. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی تھی, اس پہ ہولڈ تھا بے نظیر صاحب کا. obviously نواز شریف صاحب بھی سیاست سے آؤٹ ہو کے تھوڑا عرصہ پیچھے رہ کے اپنی پارٹی تو چلا رہے تھے, پارٹی تو وہی تھی جو نواز شریف کی تھی. تو یہ چیز اس وقت نون لیگ کو جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کہیں یہ والا ہاتھ نہ ہو گیا, ہمارے ساتھ کہیں یہ والی گیم نہ ہو گئی ہو. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان.